بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. روى البخاری و مسلم، امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تعوذوا باللہ من جہد البلاء، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو مصیبت کی سختی سے، و درک الشقاء، اور بدبختی کے پہنچ جانے سے، تباہی کے پہنچ جانے سے، وسوء القضاء، اور برے مقدر سے، وشماتۃ الاعداء، اور دشمن کے خوش ہونے سے. اور فی روایت البخاری، اور امام بخاری کی روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے تھے ان چاروں چیزوں سے، یعنی مصیبت کی جو ہے وہ سختی اور شدت، اور جو ہے وہ بدبختی کا پہنچ جانا، ہلاکت کا پہنچ جانا، برے مقدر اور دشمن کے خوش ہونے سے. تو یہ عظیم، شیخ حافظ اللہ کہتے ہیں کہ یہ عظیم اور مبارک پناہ کی دعاؤں میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے بندہ طلب کرتا ہے 5 کاموں میں. نمبر 1 جہد البلاء، یعنی انسان کو جو مصیبت کی سختی اور شدت پہنچتی ہے، جس کی اٹھانے کی اس میں طاقت ہی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی قدرت ہوتی ہے اس کو دور کرنے کی، ایسی مصیبت سے پناہ ہے اس دعا کے اندر. تو عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جہد البلاء یہ کہ تم لوگوں کے محتاج ہو جاؤ جو ان کے ہاتھوں میں ہے. عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ جہد البلاء جو ہے کثرت العیال وقلۃ الشیء، یعنی گھر والے جو ہے اولاد عیال وغیرہ زیادہ ہو اور اخراجات بہت کم ہو، تو یہ بھی اسی میں جو ہے وہ داخل ہے. اور خاص طور پر جب انسان میں صبر ہی نہ ہو اور ناراضگی کا اظہار ہو. تو دوسری چیز ہے یعنی درک الشقاء، یعنی شقاء کہتے ہیں بدبختی اور ہلاکت جو ہے وہ ایسی چیز میں حاصل ہو جانا بندے کا، تو اس سے بھی جو ہے وہ پناہ ہے، یعنی بندہ پہنچ جائے ایسی چیزوں کی طرف یا جو ہے وہ ایسے اسباب کی طرف جو اس کو ہلاکت کی طرف جو ہے وہ کر دیں. یہ دنیا کے معاملات میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کے معاملات میں. اس کے بعد شیخ نے تیسری چیز ذکر کی سوء القضاء، یعنی سوء المقضی، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ کے تمام جو فیصلے ہوتے ہیں وہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں، اس میں شر نہیں ہوتا تقدیر میں. تو یہاں پر یہ ہے کہ سوء القضاء سے مراد ہے سوء المقضی، یعنی بندے کو جو چیز تکلیف دیتی ہے اور ناپسندیدہ چیزوں میں وہ واقع ہو جاتا ہے، مثلا یہ نفس کے اندر یا مال اور جو گھر والے یا اولاد یا برا خاتمہ، یعنی بندے کو یہ چیز تکلیف دیتی ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ یہ بری ہے بندے کے اعتبار سے. تو اس سے پناہ، یعنی برے مقدر سے پناہ. اور شماتۃ الاعداء، یعنی دشمن خوش ہو جائے، تو یہ دل میں بہت بھاری ہوتا ہے کہ یعنی انسان کو وہ چیز یا وہ مصیبت آئے جس پر دشمن جو ہے وہ جس مصیبت پر اس کا خوش ہو، تو اس سے بھی اس دعا کے اندر پناہ ہے. امام بطال رحمہ اللہ اور اس کے علاوہ کچھ علماء نے جہد البلاء کا مفہوم بیان کیا ہے کہ کل ما اصاب المرء من شدت مشقت، یعنی انسان کو جو ہے وہ سخت جو ہے مشقت اور سخت تکلیف اور شدت ہو مصیبت کے اندر، وما لا طاقت له بحمله ولا يقدر على دفعه، یعنی جس مصیبت کو اٹھانے کی طاقت ہی نہ ہو اور اس کو دور کرنے کی بھی طاقت نہ ہو، یہ مفہوم لیا ہے. اور کچھ علماء نے جو یعنی قلت المال و کثرت العیال، مال تھوڑا ہو اور جو ہے وہ مال تھوڑا ہو، گھر والے اہل عیال زیادہ ہو، تو اس کے علاوہ کچھ کہتے ہیں کہ یعنی جس پر انسان موت کو اختیار کر لیتا ہے، یعنی موت کو اس مصیبت کے اندر انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے موت آ جائے ایسی مصیبتوں سے. اور درک الشقاء، یعنی بدبختی اور ہلاکت کا پہنچ جانا، یہ دنیا کے معاملات میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کے معاملات میں بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ برا مقدر، یہ بھی عام ہے، یعنی نفس کے اعتبار سے جسم کے اندر ایسی چیزیں داخل ہو جائیں، بیماریاں وغیرہ، یا مال میں کمی ہو، پریشانی کا باعث ہو، گھر والوں میں جو ہے مصیبت آ جائے، یا اولاد میں، یا خاتمہ، یا آخرت کا انجام برا ہو، یہ سب اس میں داخل ہیں. تو اس سے بھی اس دعا کے اندر پناہ ہے. امام بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں پر مراد جو قضا سے وہ مقضی ہے، یعنی بندے کے اعتبار سے بندہ جو اس فعل کا سامنا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ اچھا ہی ہے، اس میں برا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا سب احکامات جو ہیں وہ سب اچھے ہی ہیں. اور اسی طرح شماتۃ الاعداء جو ہے یہ نفس پر بڑی بھاری ہوتی ہے، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ان چیزوں سے امت کو تعلیم دیتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب چیزوں سے امن میں رکھا تھا. وہ گویا کہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ امت اس دعا کا اہتمام کیا کرے. امام شوکانی نے بھی یہی مفہوم بیان کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جہد البلاء، اگر ہم جیم کے فتح کے ساتھ، جیم پر زبر کے ساتھ جہد کہیں تو اس سے مراد ہر مصیبت جو اس میں سختی اور شدت ہو، اگر ضمہ کے ساتھ ہے، یعنی علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ضمہ کے ساتھ ہے جہد البلاء، تو جس کو اٹھانے کی طاقت ہی نہ ہو اور دور کرنے کی انسان میں طاقت ہی نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہد البلاء سے پناہ طلب کی اللہ تعالیٰ کی. اس میں جو ایک تو شدت ہے
اور بسا اوقات انسان جو ہے دین کے بعد معاملات میں بھی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی کچھ چیزیں اسے دین کی بھی چھوٹ جاتی ہیں مصیبت کی شدت کی وجہ سے، اور کبھی دل بھی تنگ ہو جاتا ہے اس مصیبت کے اٹھانے سے، پھر صبر چلا جاتا ہے، پھر صبر کا چلا جانا یہ سبب بنتا ہے گناہ کا۔ اور امام شوکانی نے درک الشقاء کے بارے میں کہا کہ یہ یعنی سخت جو ہے مصیبت دنیا کے کاموں میں اور جو ہے تنگی کا باعث اور نقصان کا حاصل ہو جانا، یعنی انتہائی قسم کا نقصان بدن جسم کے اندر، اہل اور مال کے اندر، اور کہا کہ بسا اوقات یہ آخرت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اور یہ گناہوں کے جو انہوں نے گناہ کیا ان کی وجہ سے، جو بندے نے کیے ہیں گناہ، تو ان وجہ سے پھر آخرت میں بھی بدبختی کا یا جو ہے وہ ہلاکت کا نتیجہ بن جاتا ہے، تو اس پہ انسان جو ہے وہ صبر بھی نہیں کرتا بسا اوقات دنیا کے اندر، تو یہ جو ہے وہ اس سے اس دعا کے اندر پناہ ہے۔ اور امام شوکانی نے سوء القضاء کا مفہوم بیان کیا کہ جو انسان کو تکلیف دے اور دکھ دے، یعنی جن چیزوں کا جو اس کے سامنے ایسے ایسے کام آ جاتے ہیں اچانک، جس پر وہ جو ہے وہ دکھ کا اظہار کرے اور تکلیف ہو، اس کو پریشانی ہو، تو اس مقدر سے جو ہے وہ پناہ، اور یہ دین اور دنیا دونوں کے اندر جو ہے وہ شامل ہے، اور نفس اور اہل اور مال کے اندر، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس میں جو پناہ ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ تقدیر کے مخالفت میں نہیں ہے، کیونکہ استعاذہ جو ہے وہ پناہ طلب کرنا برے مقدر سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں سے ہے، یعنی یہ جو دعا ہے، اور یہ بھی دعا اس قدر کے اندر ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے یہ مشروع کیا، جس طرح وطر کی دعا کے اندر یہ وقینی شر ما قضیت، اللہ مجھے اس شر سے بچا دے جو میرے مقدر میں ہو، تو اسی طرح جو ہے وہ اس دعا کے اندر ہے۔ اور وہ شماتت الاعداء کے بارے میں امام شوکانی کہتے ہیں کہ دشمن خوش ہو جائیں، جو کسی شخص پر جو ہے وہ مصیبتیں اور ناپسندیدہ، یعنی جو اس کا دل نہیں کرتا ایسی چیزیں اس پر حائل ہو جاتی ہیں، پریشانی اور مصیبتیں، تو دشمن خوش ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ اس دعا کے اندر پناہ ہے۔ پھر شیخ حافظ اللہ کہتے ہیں گناہ جو ہے یہ سب سے بڑے اسباب ہیں، یعنی ان چیزوں کے آ جانے میں، یعنی مصیبت کی سختی اور بدبختی کا آ جانا، برا مقدر اور دشمن کا خوش ہونا، یہ سب چیزیں گناہوں کی وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ پھر شیخ نے یعنی بعض چیزیں ذکر کی ہیں جو انسان کو گناہ سے دور کر دیں، تو فرمایا کہ بعض وہ امور ہیں جو مومن بندے پر، اللہ تعالیٰ کے بندے پر، ان وجہ سے جو ہے وہ گناہوں سے ہٹ جاتا ہے۔ سب سے بڑا جو سبب ہے جو بندے کی مدد کرتا ہے گناہوں سے بچنے میں، وہ الحیاء من اللہ جل فی علا، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا۔ فإن العبد اذا علم بنظر اللہ الیہ واطلاعہ علیہ، بے شک بندہ جب یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جان رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں علم رکھتا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، وأنہ من اللہ بمسمع ومرأى، اور اللہ تعالیٰ یعنی اس کی آواز بھی سن رہا ہے اور وہ اللہ کے سامنے ہے، وأن اللہ عز وجل لا تخفى علیہ خافیہ، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، استحیا من اللہ ان یراہ حیث نہا واللہ یراہ حیث امرہ، تو بندہ پھر یہاں پر حیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس جگہ پہ دیکھے جہاں اللہ نے منع کیا، یا اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ دیکھے جس کا اللہ نے حکم دیا، مثلا نمازیں وغیرہ۔ پھر دوسری چیز جو ذکر کی وہ اللہ تعالیٰ کی محبت، جو دلوں کو جو ہے وہ معمور کر دے، دلوں کو آباد کر دے، یہ جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ سب سے بڑا جو ہے یہ سبب ہے گناہوں سے دور ہونے کا، کیونکہ جس طرح شعر میں بھی آتا ہے فإن المحب لمن أحب مطیع، بے شک محبت کرنے والا جس کی محبت کرتا ہے اس کا فرمان بردار ہوتا ہے، غالباً امام شافعی کی طرف منسوب ہے واللہ اعلم۔ اور اسی طرح گناہوں سے بچنے میں جو بڑے مددگار اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ الخوف من اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، دل کو حرکت دے، یہ خوف اس کی دل کو حرکت دے، اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے انتقام اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور اللہ تعالیٰ کے ڈرانے اور جزا کا جو گھر ہے جنت یا جہنم، اور جو اللہ تعالیٰ نے سزائیں تیار کی ہیں، یہ سب چیزیں سامنے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں، تو گناہوں کے بچنے میں سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے۔ اس کے بعد ذکر کیا شیخ عبداللہ نے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جاننا، معرفت نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں لگاتار بندے پہ آتی رہتی ہیں، ہر وقت ہر لمحے میں، تو کسی بندے کے لیے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پر لگاتار آ رہی ہوں اور وہ ان کا مقابلہ گناہوں کے ساتھ کرے، جس پر احسان کرنے والا اللہ تعالیٰ انعام کرنے والا ناراض ہو جائے اور وہ نعمتیں اسے ختم کر دے اور جو ہے وہ اس پر مصیبتیں ٹوٹ پڑے۔ پھر شیخ عبداللہ نے کہا کہ ان میں سے یہ بھی ہے کہ النظر فی عواقبها الوخیمہ ومآلاتها العلیمہ واضرارها المتنوعہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی انسان کا یہ دیکھنا کہ انجام اور اس کی سزائیں اور اس کا نقصان دنیا آخرت میں، اس سوچنے سے بھی انسان گناہوں سے دور ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ شرف النفس وذکاؤها ورفعتها وعلوها، نفس کی جو عزت ہے اور اس کی پاکیزگی، اس کی بلندی، یعنی بندہ یہ سوچے کہ میرا نفس جو ہے اس لائق نہیں کہ میں جا کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کروں اسے، بلکہ اس کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، تو اس کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، بلکہ یہ نفس جو ہے شریف ہے، پاک ہے، تو اسے خراب نہ کرے، اس سے جو ہے حقیر نہ کرے اور گناہوں سے جو ہے وہ ملوث نہ کرے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ پھر جو ہے وہ گناہوں کے جو ہے وہ اسباب ختم ہونے میں سے، گناہوں کے دور کرنے کے اسباب میں سے یہ بھی ایک مددگار اسباب ہے کہ قصر العمل، یعنی
آگے کا جو وقت ہے اور تمنائیں ہیں جو امیدیں ہیں ان کو کم جاننا، اور بندہ یہ جو ہے وہ سامنے رکھے کہ دنیا کی جو مدت ہے یہ اس دنیا کے اندر لمبی نہیں ہے اور آخرت آ رہی ہے اور دنیا جا رہی ہے، تو بندے کے لیے فلا انفع للعبد من قصر الامل، یعنی اس سے زیادہ فائدہ مند نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس میں ہی سوچے کہ یہ جو تمنائیں ہیں اور آرزو ہے دنیا کی زندگی ہے یہ وہ جو ہے وہ تھوڑی ہے، اور جو ہے وہ بچے کہ عنقریب میں کروں گا اور زندگی لمبی ہے اس سے بچے، تو یہ بھی ایک سبب بنتا ہے گناہوں کے بچنے میں۔ اور پھر فرمایا کہ تجنب الفضول، فضول چیزوں سے بچنا، یعنی فضول کھانا، فضول پینا، اور جو ہے فضول اسراف سے کپڑے وغیرہ، کیونکہ جو زیادہ فضولیات ہوتی ہیں وہ دل کو بیمار کر دیتی ہیں۔ اور اسی طرح شیخ نے ذکر کیا ایمان کا تجدید کرنا، یعنی ایمان جو ہے وہ اس حاجت کی طرف ہے کہ اس کو نیا کیا جائے۔ اس طرح حدیث میں ہے ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم، یعنی ایمان جو ہے وہ اس طرح پرانا ہو جاتا ہے تمہارے سینے کے اندر جس طرح کپڑا جو ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرو اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے ایمان کو جو ہے وہ تمہارے دلوں میں نیا کیا کرے، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ نیا کرے۔ اس حدیث کو امام البانی نے صحیح کہا، طبرانی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ جس طرح والذین آمنوا زادہم ہدی، تو ایک ہوتی ہے ہدایت، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان ہدایت میں اور ان کو بڑھاتا ہے۔ جس طرح صحابہ کی اقوال ہے اجلس بنا ساعۃ، جو صحابہ کہتے تھے کہ ہمارے ایک دوسرے کو یہ کہتے تھے کہ بیٹھو کچھ لمحے ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں، تو یہاں پر ایمان نیا کرنا مطلب کہ ایمان کو دیکھنا اور اس کو زیادہ کرنے کے اسباب اختیار کرنا، اس سے جو ہے وہ بندے کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ اور ان اسباب کے ساتھ ساتھ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے اور دعا میں سچائی اختیار کرے، اور جو ہے وہ اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کثرت سے جو ہے وہ گڑ گڑائے، بار بار دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے بچائے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرے، اسے پاک کر دے۔ تو توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔